بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلسلہ جو نوا فاؤنڈیشن کی طرف سے چل رہا ہے، اسلامی جنگیں کیوں اور کیسے، جنگ احزاب کا جو فرسٹ ایپیسوڈ میں جس کو اسٹارٹ کیا جا چکا ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر عالی جناب مولانا فیاض محسن صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شروع کرتے ہیں اس جنگ کا جو تسلسل کرتے ہوئے سلسلہ ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو شروع کر چکے ہیں۔ یہ جنگ کب ہوئی، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں بھی اور اپنے ویورز ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و احترام۔ ایک اجازت اسٹارٹنگ میں ہی آپ مجھے دیجیے، پچھلی باتوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ بہتر رہے گا کہ ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈ سے کنیکٹ ہو جائیں۔ ایک حدیث ہے جنگ خندق یا غزوہ احزاب کے سلسلے میں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر تحمیل کی گئی تھی، زبردستی کی ایک جنگ تھی جی، کہیں ایسی کوئی بات تھی نہیں، سکون چین کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے مسلمان، لیکن زبردستی کا ایک ایشو بنا کر کے اور یہ جنگ کی تحمیل کی گئی مسلمانوں پہ۔ تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جس مقصد اور ہدف کو بیان کر رہے تھے کہ مخالفین کا، مشرکین کا مقصد کیا تھا اس جنگ کے سلسلے میں، تو مولا فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان قریشا والعرب تجمعت، تمام قریش، تمام عرب یہ سب اکٹھا ہو گئے تھے۔ خالی اکٹھا ہی نہیں ہوئے، اکٹھا ہونے کے بعد سے انہوں نے عہد و پیمان کیا، ایگریمنٹ ہوا ہے ان کا آپس میں کس چیز کے اوپر کہ یہ متفرق نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں، میثاق ہوا تھا۔ یہاں تک کہ بلکہ جب تک کہ رسول اللہ اور بنی عبد المطلب کے وہ تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ان سب کو قتل نہ کر دیں۔ یعنی مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ رسول اللہ کا قتل، مقصد یہ ہوا کہ بنی عبد المطلب جو بھی رسول اللہ کے ساتھ سب کا قتل، یہ ان کا مقصد تھا۔ خیر، اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف۔ یہ بات میں نے صرف اس سے جو ایک ایز اے ریکیپ میں نے اس بات کو کہا ہے جی۔ اب آئیے تاریخ کے اوپر کہ یہ جنگ ہوئی کب ہے۔ ہمارے ویورز بھی اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ مینشن کر رہے ہوں گے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ترتیب سے چلیں۔ جی، ہماری گفتگو 5 ہجری کے غزوات کے سلسلے میں ہو رہی ہے، تو اتنی بات تو کلیئر ہے کہ یہ غزوہ احزاب یہ 5 ہجری میں ہوا ہے۔ البتہ زیادہ کنٹروورسی پائی جاتی ہے، کچھ مورخین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صاحب 5 میں نہیں 4 میں ہوئی ہے، لیکن وہ کچھ ہی ہیں، انگلی پہ گننے لائق بھی نہیں ہے، لیکن اکثر تعداد جو ہے وہ 5 ہجری والی ہے۔ تاریخ کی بات کہ تاریخ یہاں بھی ذرا سا اختلاف ہے، لیکن جس کے اوپر زیادہ فوکس ہو رہا ہے، جس کو زیادہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ ٹیوزڈے 8 ذی قعدہ یہ اسٹارٹنگ ہے جنگ احزاب کی، اور 24 ذی قعدہ ویڈنسڈے یہ اس کا اینڈنگ ہے، یعنی 8 ذی قعدہ سے لے کر کے 24 ذی قعدہ تک۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب یہ شوال کے مہینے میں، تو خیر بہت زیادہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ جی، بہت خوب۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ جنگ کب واقع ہوئی۔ آگے چلتے ہیں کہ جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کہی ہے مولا کائنات کے حوالے سے جو حدیث ہے، دیکھیں یا تو اب تک ہم کفار یعنی اسلام کفار سے لڑ رہا تھا ایک طرف، یعنی مشرکین مکہ سے، یا اگر کبھی کبھی یہودی آتے تھے جو کہ ان سے جنگ ہوتی تھی۔ یہاں پر یہودی بھی ہیں اور مشرکین مکہ بھی ہیں، اور وہ بھی جو یعنی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ گفتگو کرنا بہتر رہے گا کہ یہ جو تعداد بڑھی ہے ان کی کتنی کہاں تک تعداد تھی، یہ اس کے بارے میں اگر آگے چلا جائے تو۔ تعداد بتا کر کے میں بہت جلدی گزر تو سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو کہہ دیا نا کہ تعداد بڑھ گئی، جی، تو یہ تعداد بڑھی کیسے؟ ہاں، اس کے نمبرز میں بعد میں بتا دوں گا۔ جی جی، نمبر مشکل نہیں بتانے، یعنی کہ لیکن عہد و پیمان جو ہو رہا یہاں ہے پہ معاملہ کیا ہوا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد بڑھ گئی ہے، تو ہوا کیا، کیسے تعداد بڑھی؟ بھائی جنگ جو ہے یہ کھلم مشخص ہے کہ یہ یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ ہاں،
یہ آفیشیلی دوسری جنگ ہے، جو یہودیوں سے- آفیشیلی یہودیوں سے دوسری جنگ ہے، ہوں، بلکہ آپ یہ کہیے کہ اس کے بعد شاید پھر یہودیوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، خیبر میں ہوئی ہے، ہوں، یا پہلی یا دوسری، زیادہ کنفیوژن ایک مجھے ہو بھی ہو چکی گیا اس سے بولتے پہلے بھی بولتے۔ یہودیوں سے، البتہ 2 بنی ہجری میں، قینقاع، 2 ہجری میں، بنی قینقاع جی صحیح نام اگر لے رہا ہوں جی، تو 2 ہجری میں بھی اس کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہوئی ہے، اگر زندہ رہا کبھی موقع رہا تو اس کے انشاءاللہ سلسلے میں استفادہ گفتگو کروں گا، کریں گے۔ وہ بڑی یعنی ریزنیبل بات اس کے اندر ملے گی ہم کو سننے کے لیے۔ تو خیر یہ بنی نذیر والا معاملہ یاد ہی ہے آپ کو کہ جی۔ مدینے سے انہیں نکالا گیا تھا۔ یہ یہودی جو مدینے سے نکالے جا چکے ہیں، یا اس کے پہلے بنی قینقاع، یہ بھی مدینے میں ہی رہتے تھے، جی۔ یہ بھی مدینے سے اخراج ہو چکے تھے، جی۔ نکالے جا چکے تھے۔ تو بنی نذیر یہ اپنے لیے بے عزتی ان کے لیے تھی نا، بھائی ہمیں تڑی پار کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، جی۔ نکال دیا جائے ہمیں ہمارے شہر سے، تو پوری ہماری سماجی ساکھ سب ختم ہو جائے گی۔ تو ان کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا، ہم کو اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری چیز آگا، مسلمان اور اسلام یہ ترقی کر رہا تھا، جی، دن بدن یہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور یہ تو بھی ویورز کو بتا دیں قبلہ کہ لوگ اس کو بالکل یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ ہم جنگیں بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جنگوں سے یا تلوار سے پھیلا ہے۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر اسلام پھیل رہا ہے اور ترقی کر رہے ہیں مسلمان، وہ جنگ سے نہیں بلکہ کردار رسول خدا سے۔ 1000% صحیح، نہیں 1000% بات آپ کی صحیح ہے، اور یہ اچھا کیا آپ نے اس بات کو۔ ابھی تک جتنی بھی جنگیں یہاں بیان ہو چکی ہیں، جی، آپ انصاف سے بتائیے کس میں اسلام نے پہل کیا ہے؟ جنگ کا کوئی ایک مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم میدان میں آ کے اپنی طرف سے، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں جسے ہم جنگیں کہہ رہے ہیں ہم اسے دفاع کہہ سکتے ہیں، ہم اسے بلاک اسلام کرنے کے کی لیے جانے نہیں، بہت صحیح بات ہے، اسلام کی تمام جنگیں جو تھیں وہ دفاعی تھیں، دفاعی جنگ۔ اپنی حفاظت کے لیے تھی۔ یہاں بھی یہ جنگ احزاب یا جنگ خندق جس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس بات کو میں نے ایک ورڈ کہا تھا تحمیلی، کہا تھا جنگ تحمیلی، یعنی یہ زبردستی کی لادی گئی ہے۔ جب ہمارے سامنے دشمن آ کر کے کھڑا ہو جائے گا ہم کیا کریں گے؟ رخسار پیش کر دیں گے، نہ بھیا لو تماچے مار لو، گلا پیش کر دیں گے، آؤ گردن ہماری کاٹ لو، نہ سر، جی جی، بالکل بھی نہیں۔ تعداد ابھی کم ہے، ہم مقابلہ کریں گے اس سے، بالکل دفاع کریں گے۔ مسلمان مدینے میں ہیں، یہ آپ ابھی دیکھیے کہ میں ابھی یہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہ ذہنیت ہماری جب بن جائے گی، ہم سمجھیں، ہم اپنے آپ کو اس فیلڈ میں جب اتاریں گے تب سمجھیں گے کہ وہاں پہ حالات کیسے تھے اور کیا ہو رہا تھا۔ یہ یہودی جو نکالے گئے تھے، ایک تو نکلنے کا ان کو غم و غصہ تھا، دشمنی تھی، دوسری اس سے زیادہ مشکل ان کے لیے تھی کہ ارے اسلام اتنی ترقی کر رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے دھیرے دھیرے۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ وہیں نطفے میں ہی خفا کر دیں، ختم کر دیں اسلام کو، ذرا سا بھی بڑھنے نہ دے۔ اس طرف سے قریش کوشش کر رہے تھے، ہر روز اختلاف، ہر روز مصیبتیں ایجاد کرنا، پرابلمز کریٹ کرنا، ادھر سے یہ۔ اب انہوں نے یہ سوچا بنی نذیر والے کہ بھائی ہماری تعداد جتنی بھی ہے ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہم کو جو ہے کھل کر کے مقابلہ کرنا ہے اسلام کا۔ آغاز صدر اسلام سے، غور کریں ناظرین، صدر اسلام سے۔ یہودی یہ کبھی بھی اسلام کے حامی نہیں ہوئے، اسلام کے ہمدرد نہیں ہوئے، کھلم کھلا دشمنی اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی دشمنی ان کی پابرجا ہے، اسی طرح سے برقرار ہے۔ نہ اس زمانے کے یہودی اسلام کو برداشت کر رہے تھے، نہ آج کا یہودی اسلام کو برداشت کر رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے صورتحال ان کی خود کی ان کے سامنے تھی کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اب یہ آئے ہیں خیبر کی طرف۔ خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا، البتہ نسب اور نسل ان کی دوسری تھی، یہ دوسری نسب والے تھے۔ یہاں آتے ہیں تو خیبر کے کچھ سلیکٹڈ گھرانے جو تھے یہودیوں کے، ان سے انہوں نے میٹنگ کیا۔ میٹنگ کرنے کے بعد سے یہی طے ہوا کہ بھائی ہم محمد کو، البتہ آپ سے ایک معذرت اور ویور سے، چونکہ جب تاریخ نقل کی جاتی ہے تب وہاں پہ دشمن کے سینٹنسز اگر ہم نقل کر رہے ہیں تو وہاں پہ اسے بے احترامی نہیں سمجھیے گا، کیونکہ اگر ہم وہ احترام کے پیرائی میں لے کر کے آئیں گے تو سلسلہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے۔ تو ان کا یہ تھا، پلان یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے، اور اس کام سے ہم بالکل پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ انہوں نے کوشش یہ کیا کہ خیبر سے لوگوں کو اپنے ہم فکر کرے۔ کچھ لوگ تیار ہوئے وہاں پہ، تیار ہو گئے، اور انہوں نے ایک لجنہ، ایک کمیٹی، ایک گروپ بنایا
تشکیل دیا. اس زمانے میں واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا ورنہ اس کے اوپر بھی گروپ بن جاتا. خیر انہوں نے تقریباً 12 سے لے کر کے اختلاف کے ساتھ 12 لوگ یا 20 لوگ ایک گروپ تیار ہوا. دیکھیے بنی قینقاع بنی نذیر یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں کہاں؟ خیبر میں. خیبر کے کچھ لوگوں کا سپورٹ ملا, یہ گروپ آپ کے سمجھ میں آ گئی. جی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسلام اور مسلمان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرت ان کے اندر نہیں ہے ابھی بھی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ یار دیکھو ایسا ہے کہ ہم لوگ تو دشمن ہیں ہی رسول خدا کے, ہم لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, اکیلے ہم نہیں کر سکتے, تو لہذا اور دشمن تلاش کرتے ہیں. اور کون کون؟ فوراً دماغ پہنچ گیا مکے, وہاں تو سب کے سب پورے دشمن ہی, پورا کفار قریش مشرکین یہ سب رسول اللہ کو پرانے دشمن ہے, برداشت نہیں کرنا. وہ بھی اسی کوشش میں اسی چکر میں ہے کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے, وہ بھی اسی کوشش میں ہے کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے, اصلا اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے. تو یہ جو ایک گروپ ایک کمیٹی جو 12-15 لوگ یا 10 لوگ کی بنی تھی, نام بڑے انٹرسٹڈ ہیں, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کون کون لوگ ہیں. البتہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ یاد کیجئے, اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیجئے, نہیں. یہ اپنے زمانے کے معروف یہودی تھے جو بے انتہا کرپٹ اور خبیث تھے. معروف نام ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا بعض کا, ہوئی بن اخطب, اس کا نام برابر آئے گا ابھی. کنانت ابن ربی ابن ابی الحقیق, حوزت ابن الحقیق, حوزہ ابن قیس وائلی, یہ الگ الگ یعنی کچھ سلیکٹڈ قبیلے ہیں ان کے. ابو عامر راہب, اسے ابو عمار بھی کہتے ہیں یا ابو عمارہ بھی کہتے ہیں. سلام بن مسلم, حوج بن عامر یا حوج بن عامر, ابو رفیع ربی بن ابی الحقیق, سلام بن ابی الحقیق. اسی سلام بن ابی الحقیق کو عبداللہ ابن سلام بھی کچھ لوگوں نے مورخین نے کہا کہ نہیں اس کا نام عبداللہ بن سلام تھا. تو یہ ایک گروپ بنا تھا. یہ گروپ جو ہے بن گیا, تو اس نے کام کیا کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں آگا؟ بالکل. یہ گروپ جو ہے اب نکلتا ہے. یہ افراد جن کے آپ نے نام بتائے یہ خالی خیبر تک پہنچ کے یہ یہودی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر یہ گروپ وہ ہے جس کے اندر ایک گروپ تشکیل ہو گیا. اس کے اندر بنی قینقاع بھی ہیں, بنی نذیر والے بھی ہیں, خیبر والے بھی ہیں, جی. اور یہ سب وہ ہیں جو رسول اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں. اب یہ کدھر رجوع کریں گے؟ اب یہ آتے ہیں مکے کا رخ کرتے ہیں, آتے ہیں مکے میں سب سے پہلا شخص جس کے پاس یہ لوگ گئے ہیں اس کا نام ہے ابو سفیان. پہلے بھی مقابلے پر آ چکا ہے. ابو سفیان کے پاس آتے ہیں, آنے کے بعد سے جی ان سے کہا ابو سفیان سے کہ ایسا ہے دیکھو تم ہم لوگوں سے پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہو, ختم کرنا چاہتے ہو, اب ہماری ناک کے اوپر بھی پانی آ گیا, اب ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایسا ہے ہم آئے ہیں تم سے یہاں تمہاری مدد حاصل کرنے, ہماری مدد کرو, ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھو, ہم لوگ ایک دست ہوتے ہیں, یونائٹ ہوتے ہیں, متحد ہوتے ہیں, اور محمد کے خلاف ہم لوگ اب جنگ کا اعلان کرتے ہیں. دیکھو مقصد تمہارا بھی انہیں قتل کرنا ہے, مقصد ہمارا بھی انہیں قتل کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تمہیں جملہ ہے, کہتا ہے کہ درود بر شما یعنی تمہارے اوپر درود و سلام, زندہ باد زندہ باد, یو آر موسٹ ویلکم ان مائی ہاؤس. لے کے گھر میں آیا, بیٹھا, ساری ان لوگوں کی بات چیت ہوئی. تو کہا کہ دیکھو ایسا ہے, ابو سفیان کہتا ہے کہ میں تو تیار ہوں, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, میں ہر اعتبار تو خدا سے یہی چاہتا ہوں, تم نے میرے منہ کا لقمہ, میرے زبان کی بات تم نے لے لیا ہے, کہہ دیے, میں تو یہ چاہتا ہی ہوں, میں مدد کرنے تیار ہوں. ایک کام کرو, ذرا سا باہر نکلو اور قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا مکے میں, ان لوگوں سے جا کر کے ملو اور ان سے اپنی یہ بات بتاؤ, ان سے مدد تم طلب کرو, جا کر ان سے کہو کہ میری مدد کریں. ابو سفیان بھی ساتھ نکلا ہے, آگے یہ گروپ ہے, پیچھے ابو سفیان بھی ساتھ میں. اچھا, اس کی علت یہ نہیں رہی ہوگی کہ یہ کئی مرتبہ مات کھا کے آیا ہے؟ بھائی ہمیشہ تو مار کھا کے آیا ہی ہے, کتنی بار ہاتھ پھیلائے گا, کتنی بار. اب ذرا تم آگے آ جاؤ. پیسہ چاہیے, کھانا پینا چاہیے, جنگی اسلحے چاہیے, گھوڑا, ہاتھی, اونٹ, جو کچھ بھی ایوریج, جنگ کا پورا خرچ. پچھلی جنگوں میں نے کسی جنگ میں بیان کیا تھا کہ ہر فیملی, ہر فرد کو مجبور کیا تھا, لہذا منیمم جو پیسے آئے تھے 40 درہم آیا تھا. جس کے پاس کچھ بھی, جو فلک زدہ تھا بیچارہ, وہ بھی 40 درہم اس نے دیا تھا جنگ کے لیے. تو خیر جو بھی وجہ رہی ہو, اس میں بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ یہودی ہیں, یہ کفار اور مشرکین ہیں,
تو یہ دونوں ایک جگہ ہوں گے، ممکن ہے ان میں سے کوئی انکار کر دیں، کیونکہ دیکھیے جب قبیلے ہوتے ہیں تو قبیلوں کے آپسی اختلافات بھی ہوتے ہیں، اس میں پھر مذہب اور دھرم والی بات نہیں ہوتی ہے. جو مثلا اس بھائی کا اس بھائی کا دونوں قبیلے الگ ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. جاہلیت کا زمانہ ہے، یا زمانہ دوران جاہلیت نہیں بھی کہیے تب بھی جاہلیت کے پورے آثار ان کے اندر پائے جا رہے ہیں. یہ آتا ہے، یہ گروپ نکلتا ہے، آ کر کے مختلف قبیلے کے بزرگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور تقریباً سب کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. جب سارے قبیلے وہاں کے ہم آہنگ ہو گئے، ایک دوسرے سے ایگری ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے صاحب ہم آپ کی مدد کریں گے، تو یہودی نے کہا کہ ایسا ہے کہ ایسے نہیں، وعدہ کیجیے. انہوں نے کہا ہاں وعدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں کے اوپر وعدہ کر لیں گے، بیعت کر لیں گے، جو بھی کہیے. تو ابو سفیان دیکھیے کتنا چاپٹر آدمی تھا. اس نے کہا ایسا دیکھو ہم لوگ تو وعدہ تم ہم سے لے رہے ہو، لیکن ہمیں خود تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے. ہمیں خود تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کہ تم کہاں ہمارا ساتھ چھوڑ کے لے کے چلو جنگ کرنے کے لیے، پتہ چلا راستے سے یا میدان جنگ میں پہنچ کر کے تم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، تو ہم کیا کریں گے اس ٹائم پہ. تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر نہیں، یہ جو خانہ کعبہ میں بت ہیں نا، ہمارے جو بڑے بڑے بت ہیں، ہمارے خدا، اس کا جملہ یہ تھا کہ ہم اس وقت تمہاری بات کو مانیں گے کہ تم ہمارے لیے سچے ہو، ہماری مدد کرنے آئے ہو، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے جب تم ہمارے خداؤں کے سامنے سجدہ کرو گے. آپ دیکھیے یہ ہے یہودی، یہ آئے تھے مدد کے لیے، اور یہ بت پرست آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خداؤں کے سامنے سجدہ کرو، تب ہم سمجھیں گے کہ تم اپنے وعدے میں سچے ہو. اسلام دشمنی انسان کو یہاں تک لے آتی ہے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کے وہ پتھروں کے آگے سجدہ کروا دیتی ہے. تو انہوں نے بھی، یہ جو گروپ آیا تھا یہودیوں کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کیا پرابلم، گئے آ کر کے سجدہ کر لیا انہوں نے. ابو سفیان نے کہا ہاں بہت اچھا. لیکن یہ یہودی بھی کم نہیں تھے، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ضمانت نہیں ایسی ہم کو دکھائی نہیں دے رہی کہ تم لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کے نہیں بھاگو گے. ایسا ہے کہ یہ بات تو ہو گئی ساتھ والی، لیکن ہمارا ایگریمنٹ اس بات کے اوپر ہونا ہے کہ ہم میں سے آخری آدمی بھی جب تک زندہ ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بالکل، لاکھ کوئی بات ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آخری آدمی یعنی آخری آدمی کی آخری سانس تک ہم ان سے لڑتے رہیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، اور ہمارا ایم اور گول مقصد یہی ہے. تو کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا ایسا ہے کہ جتنے قبیلے ہیں نا، اس ابو سفیان سے کہا تمہارے جتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے جو رئیس ہے، جو بڑا شخص ہے اس قبیلے کا، اس کو بلاؤ. سب کو اکٹھا کیا تو ایک گروپ، اچھا خاصا بڑا گروپ تیار ہوا. سب کو لے کر کے آتا ہے، کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے پردے کے نیچے چلیں گے. خانہ کعبہ کے پردے کے نیچے چل کر کے اپنی پیٹھ والا حصہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے چپکائیں گے، اور اس کے بعد قسم کھا کر کے ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے کہ ہم لوگ آخری آدمی کی آخری سانس تک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، خیانت نہیں کریں گے. خالی یہی نہیں، اب جب یہ ایگریمنٹ، یہ پیمان آپس میں ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، تو یہودی تو گئے وہاں سے، جو ان کے دوسرے متحدین تھے جن سے پہلے سے ایگریمنٹ تھا، جو ان کے رفقا تھے، ان کے قوم قبیلے والے، جان پہچان والے، یا مشرکین کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، اب اس کو یہ اکٹھا کرنا شروع کیا کہ بھائی اس طرح کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، لانگ ٹرم پروجیکٹ نہیں ہے لیکن بہت شارٹ ٹرم ہے اور فوراً ہے، آپ لوگ متحد ہوئیے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. یہودی اپنے کام میں مشغول ہو گئے. ادھر ابو سفیان اینڈ ٹیم یہ اپنے کام میں مشغول. اب یہ جو قبیلے وہاں پہ غطفان ہے، بنی سلیم ہے، کیا کیا ایسا مشرکین کے بہت سارے نام کہاں تک نہیں ہیں. ہر قبیلہ اپنے اپنے دوست قبیلے کو، اپنے جاننے والے قبیلوں کو، اپنے جو ان کے پہلے سے متحدین تھے جن سے ان کے لین دین تھا، آنا جانا تھا، سب کو اب ایگری کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اس طرح کا معاملہ ہے، تم آؤ ہمارے ساتھ، ہمارے سپورٹ کرو. تو دونوں طرف، چاہے یہ یہودی ہوں، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، پھر سے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ تعداد ہوئی کہاں سے. جی آپ دیکھیے، میں یہاں لکھ نہیں کرنا چاہتا اپنی بات کو، جیسے جیسے وقت آئے گا انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن یہ ایک کثیر تعداد ہو رہی ہے. آپ کے جاننے والے 100 قبیلے ہیں یا 100 لوگ ہیں، آپ ان 100 لوگوں کو لے کے آئیں گے، ان کے جاننے والے، میرے جاننے والے 200 ہیں، میں 200، تو اس طرح سے تو وہ سب اکٹھا ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے. خالی اکٹھا نہیں ہو رہے ہیں
सामान भी आ रहा है, जंगी सामान भी इकट्ठा हो रहा है, पूरी आमदनी हो रही, खाने खाने पीने पीने का की भी चीजें हो भी रहा होती हैं, है, असला वगैरह हो अफराद भी इकट्ठा हो रहा है, हर एवरीथिंग जो कुछ भी रिलेटेड है। अब आपको मैं तादाद बताऊं कुछ, जो अलबत्ता एग्जैक्ट तादाद बयान करना मुश्किल है, क्योंकि 10,000 से लेकर के 24,000 की तादाद बयान की गई है। ये मामूली नहीं है आगा। जंगे बद्र या ग़ज़वे बद्र से अगर देखिए तो वहां पे 1,000 की तादाद थी ना लश्कर कुफ़ार और मुशरिकीन की। अब यहाँ पे क्या पहुंच रहा है, 10,000 मिनिमम है और मैक्सिमम 24,000 तक की मिलता है। तो ये पब्लिक आई कहाँ से, कैसे आई? तो मैं 2-3 नमूने मिसाल के तौर के ऊपर आपकी खिदमत में अर्ज करूं। सिर्फ और सिर्फ कुरैश और उनके जो हमनवा लोग थे, इनकी तादाद जो मक्के से बाहर निकल रही है, मक्के से क्या कहा जाए, बल्कि दारुन नदवा में जब परचम नस्ब किया है ला करके जंग का अबू सुफियान ने, तो 4,000 लोग उस वक्त अबू सुफियान के साथ थे। जी, यानी कह सकते हैं मुशरिकीन की ये सबसे बड़ी तादाद ये पहली बार जमा हुई। जी, 4,000। जी, और इसमें 4,000 जो लोग थे, इनमें 300 घोड़े थे, 1,500 1,500 1,500 ऊंट थे। समझा? कबीले बनी सलीम ये 700 लोगों के साथ निकला था, और ये मुशरिकीन के हमरा था। हाँ, सब मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ, चूंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी ना। या इसी तरह से बनी फजारा ये 1,000 लोगों के साथ अटैच हुआ कबीला है। हाँ जी, ये कबीला। इसी तरह से कबीले अशजा ये 400 लोगों के साथ। ये जितने कबीले आ रहे हैं, सब में इनका एक कमांडर है, इनका एक परचम बरदार है। ये सब आ रहे हैं, सब अबू सुफियान से मिल रहे हैं। या बनी मर्रा का भी जब उनके अफराद आए तो 400 का लश्कर वो लेकर के आए। गतफान एक कबीला था कुरैश का, इससे भी कई 100 लोग आए। तो इस तरह से जितने इनके मुत्तहिदीन थे, जिनसे इनका एग्रीमेंट था, ये जितने हमने वाला हम पियाला थे एक कासे में खाने वाले, ये सब जब आए हैं तो अपने साथ 400 500 1000 1,500 2,000 इस तरह से ये कह सकते हैं कि कितने कबाइल थे, जितने उनके कमांडर से उतने ही कबाइल उस वक्त में थे। मालूम हो सकता है कि कितने कमांडर्स थे उस टाइम में। जी बिल्कुल मालूम हो सकता है। अलबत्ता चूंकि देखिए, जब एक मेन तो ये है कि सबका रईस हत्ता यहूदियों के भी टोटल अगर कहा जाए फरमानदे जंग जनरल फौज का, तो वो अबू सुफियान कर दिया जाएगा जी। वो सब अबू सुफियान के परचम के नीचे थे। लेकिन ये जो छोटी छोटी टुकड़ियां थी, 400 की, तो हर कबीले ने अपना किसी को जो उनके यहाँ मतलब बहादुर इंसान था, शुजा इंसान था, तलवार चलाने वाला था, उसको इन्होंने ला करके यहाँ पे किया था। ये तादाद तकरीबन 10 से ऊपर ही जाएगी। बहुत है आगाज, तो मैंने कुछ बताई है, अब गिनाएंगे तो अच्छा खासा टाइम लगता है इसके अंदर। तो ये एक दुश्मन फौज के सिलसिले में जो आपका सवाल था, कोशिश ये किया है कि उसका जवाब मैं दे सका हूँ। ये मैंने कोशिश किया, ज़रूरी नहीं कि आप एग्री हो जाए, कह दिए कि नहीं साहब आपने जवाब ही नहीं दिया है। एग्जैक्ट उसका जवाब ये है कि भैया 10,000 से लेकर के 24,000 तक की तादाद मिलती है। लेकिन ये 10,000 या 24,000 15,000 जो भी हो, ये हुए कैसे अचानक से इतने सारे, तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तेफादा किया आपसे, और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने भी इस्तेफादा किया होगा इन नुकात से जो क़िबला ने हमें बताए हैं, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है और बात अभी फिर तशना रह गई है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें, और ताकि नाज़रीन तक जंग अहज़ाब के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा मवाद और नुकात पहुँचा सकें इंशाअल्लाह ताला मुस्तान। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने नाज़रीन से फ़िलहाल यहाँ पे खुदाहाफ़िज़ चाहते हैं। इंशाअल्लाह नए एपिसोड में, फिर एक और एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।